بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج تذکرہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے جو ابہام ہے وہ دور ہو، وہ یہ تصور ہے جو بعض مفسرین کی آراء کے نتیجے میں ہم تک منتقل ہوا ہے کہ حضرت آدم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہی تھی، اور یہ شفاعت انہوں نے اس لیے چاہی تھی کہ ان سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، اور وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں، اس کا پھل نہ چکھیں، اور وہ چکھ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد اس خطا کو ظاہر ہے ان کو محسوس ہوا کہ ان سے یہ خطا ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس توبہ کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور یہ نام ہے جس کو لیتے ہوئے، جس سے مدد مانگتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ان کے صدقے ان کی شفاعت سے مجھے معاف کر دیں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کچھ کلمات ہیں جو پا لیے۔ جب ان سے یہ خطا سرزد ہوئی تو ظاہر ہے ان کو ندامت ہوئی، ان کو پشیمانی ہوئی، تو خود اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات ہیں جو القاء کر دیے۔ جو مفسرین ہیں ان سے خاص طور سے جو تبری ہیں، انہوں نے ایک رائے کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، اس سے مراد اصل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے اللہ تعالیٰ کے تخت پہ لکھا ہوا دیکھا تھا حضرت آدم نے، اور پھر اس نام کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، اور شفاعت مانگی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو یہ کلمات کی تشریح میں سورہ بقرہ کا جو لفظ ہے کلمات، اس کی تشریح میں یہ بات تبری نے نقل کی ہے۔ تو خود قرآن مجید سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں جہاں بیان ہوا ہے، اگرچہ اس میں اجمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات تھے جو حضرت آدم نے پا لیے، مگر سورہ اعراف میں اس کی بالکل تشریح ہے، اور وہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ کلمات کیا تھے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی وہ جو الفاظ تھے کہ وہ جو توبہ کی جو الفاظ القاء کیے گئے تھے سورہ اعراف میں، وہ الفاظ ہیں جو پورے کے پورے تفصیل سے آ گئے ہیں۔ تو ان دونوں مقامات کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کوئی گنجائش اس بات کی نہیں رہ جاتی کہ ہم یہ بات مانیں کہ حضرت آدم نے جب ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے براہ راست معافی مانگنے کے بجائے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کے ذریعے سے شفاعت چاہی، اور یہ چاہا کہ وہ ان کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان سے معافی کی درخواست کریں۔ تو یہ بات کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا، قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، بہت سارے مقامات میں بیان ہوا ہے، اور قرآن صراحتاً یہ کہتا ہے کہ جب ان سے خطا ہوئی تو وہ خطا ہونے کے بعد جب وہ نادم اور پشیمان ہوئے تو ندامت اور پشیمانی کے بارے میں کے عالم میں خود اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات ان کے دل میں الہام کر دیے، وہ توبہ کے کلمات ان کے دل میں الہام کر دیے، اور پھر وہ کلمات خود سورہ اعراف میں موجود ہیں۔ وہ توبہ کے جو کلمات ہیں وہ موجود ہیں ایک دعا کی شکل میں، جس میں حضرت آدم نے یہ کہا کہ، اور حضرت آدم اور حوا دونوں کی طرف سے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ تو وہ تفصیل سے موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ ایک شاذ رائے جو تبری نے اپنی تفسیر میں بیان کر دی ہے، اس کو کسی صورت میں مانا نہیں جا سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔